الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایا فضل اور احسان اور انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو اور عالم کے مسلمانوں کو دولت ایمان و عمل، صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ یہ ماہ خیر، ماہ مبارک ذی الحجہ اپنے کرم خاص سے عطا فرمایا۔ یہ ماہ مبارک بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکتوں اور رحمتوں میں ڈوبا ہوا مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس ماہ کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہت سے وہ خوش نصیب حضرات اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں اپنے کرم خاص سے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو پر نور کر کے واپس آتے ہیں، اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عالم اسلام سے جتنے بھی ہمارے ایمانی بھائی حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو حج مقبول و مبرور کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کے تصدق و طفیل ہمیں بھی حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے اور صبح قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے گھر، اپنے حبیب کے روضہ رسول کی زیارت کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اسباب و وسائل غیب سے پیدا فرمائیں۔ یاد رکھیں، حج بیت اللہ کو جانا یہ دولت پر منحصر نہیں ہے۔ حج کو جانا یہ دولت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما دی، اللہ کے حکم سے اس کی جب تعمیر مکمل ہو گئی تو بارگاہ الہی میں انہوں نے عرض کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے خلیل، اب تم میرے بندوں کو میرے گھر کی زیارت کی دعوت دو۔ کیا کہا؟ میرے بندوں کو میرے گھر کی زیارت کی دعوت دو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، بار الہ، میری آواز تیری تمام مخلوق تک کیسے پہنچے گی؟ میں تمام لوگوں تک اس پیغام کو کیسے پہنچاؤں گا؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے خلیل، ہم نے تم سے کہا کہ تم آواز دو، تم پکارو تو پکارو، اس آواز کا پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے۔ تمہاری آواز کا پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں حکم کیا کہ تم ہمارے پیغام کو پہنچا دو، عام کرو، اعلان کرو کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ
کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ کے حکم سے اس پیغام کو عام کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس آواز کو نسل آدم کی صلبوں تک پہنچا دیا، یعنی ان نطفوں تک پہنچا دیا جو ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں۔ تو اس آواز کو سن کر جس نے لبیک کہا ہے، غور کریں میری بات پر، اس آواز کو، آواز الہ غیبی کو سن کر، پیغام ابراہیم کو سن کر جس نے عالم ارواح میں لبیک کہا ہے وہ دنیا میں آئے گا، پیدا ہوگا تو وہ یقیناً حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال ہوگا۔ اب اس میں ایک بیان اور کہا ہے مفسرین اکرام نے، کہتے ہیں اگر اس نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہے تو وہ ایک مرتبہ جائے گا، کسی نے 2 مرتبہ کہا ہے تو وہ 2 مرتبہ جائے گا، کسی نے 10 مرتبہ کہا ہے تو وہ 10 مرتبہ جائے گا۔ جتنی مرتبہ اس نے لبیک پکارا ہے اتنی مرتبہ اسے کعبہ مبارکہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہمارے یہاں رامپور میں ہمارے یہاں خانسامہ ہے، ابھی بھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عافیت کے ساتھ رکھے پروردگار، حاجی عبدالحفیظ صاحب قریشی حضرت کے ہمارے وہ مرید ہیں، تقریباً وہ 18 سے زیادہ مرتبہ حج بیت اللہ کو جا چکے۔ تو جب میں نے یہ حدیث اپنے حضرت سے درس میں سنی، یہ روایت میں نے سنی، تو اتفاق کی بات کہ ان سے ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا حاجی صاحب یہ بتاؤ کہ لبیک کہنے میں کوئی سانس لی بھی تھی کہ نہیں لی تھی؟ کہا لبیک کہنے میں آپ نے کوئی سانس چھوڑی ہوئی تھی کہ نہیں چھوڑی تھی؟ یہ صرف لبیک 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 پڑھتے چلے گئے۔ بولے کیوں، کیا ہوا؟ میں کہا آج ہی ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، حضرت کے پاس جو ہے حضرت نے یہ فرمایا کہ جو 1 مرتبہ کہے گا وہ 1 مرتبہ جائے گا، جو 10 مرتبہ کہے گا وہ 10 مرتبہ جائے گا۔ آپ تو 18 سے زیادہ جا چکے، یہ بتاؤ آپ کتنی مرتبہ اور باقی ہے تمہارا جانا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دولت پر منحصر نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، یہ اس کے کرم پر منحصر ہے کہ وہ اپنے گھر کی زیارت کراتے۔ اور اسی لیے فرمایا ہے جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے گی وہ سب کی سب قبول ہو جائے گی، وہ دعا یقیناً قبول ہوگی جو پہلی نظر کعبے پر پڑے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں نے اس وقت پوچھا تھا استاد گرامی سے، یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ سعادت نصیب فرما دی، اور یقیناً فرمائے گا، مجھے تو یقین ہے میرے رب کی ذات پر، ضرور جائیں گے انشاءاللہ، اس کے گھر کی زیارت بھی کریں گے، اس کے حبیب کے در دولت پر حاضر بھی دیں گے، جس کے لیے قرآن نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور اللہ سے بخشش و مغفرت چاہیں تو جاؤ کا اے حبیب صرف اللہ سے بخشش و مغفرت چاہنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے در دولت پر حاضری فرض ہے، حاضری شرط ہے، آپ کے دور دولت پر آ جائیں، لیکن صرف آپ کے دور دولت پر حاضر ہونا بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ میرا حبیب، میرا محبوب ان کے حق میں سفارشی نہ بن جائے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فرمایا کہ جب تک رسول اللہ ان کے لیے سفارش نہ کر دیں، ان کا آپ کے در پر آنا بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جب آپ سفارشی ہو جائیں گے تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ کہتے ہیں اور میرے آقا کی تم عنایت نہ سہی،
اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ارے نجدیوں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں واللہ معطی انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں اسے تقسیم فرماتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بات کہاں سے کہاں کو چلی گئی؟ تو یہ حج بیت اللہ کی سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس نے عالم ارواح میں اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا۔ دنیا والے، یہ حکومتیں کتنی ہی پابندیاں لگا لیں، کتنے ہی بند باندھ لیں، ان کی حیثیت و اوقات نہیں ہے کہ اہل ایمان کو کعبۃ اللہ کی زیارت سے روک سکے۔ ارے کعبے کو جائیں گے، کعبے کو بھیجنا یہ ہمارے رب کے ذمہ کرم میں، تمہارے پاس نہیں ہے۔ نہ ہم تمہارے محتاج ہیں، ہم محتاج اپنے رب کے ہیں، ہم عاجز اپنے رب کے ہیں، ہم دعا اپنے رب سے کرتے ہیں، تم سے بھیک نہیں مانگتے۔ لگاؤ جتنی پابندیاں تمہیں لگانا ہے، چاہے وہ سعودیہ کی گورنمنٹ کوئی بھی پابندی لگا لے، لیکن ان کی پابندی لگانے سے کعبۃ اللہ کی زیارت سے اہل ایمان رکیں گے نہیں، اس لیے کہ رب نے وعدہ فرمایا کہ میں بھیجوں گا۔ جب رب نے وعدہ کیا تو کون روک سکتا ہے؟ کسی میں ہے ہمت؟ کوئی رب کے مقابلے آ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ یقین رکھو اپنے دلوں کے اندر، یاد رکھو تم مومن ہو، تم اہل ایمان ہو تو اپنے ایمان کو اللہ کی ذات پر کامل رکھو، ڈھل مل کا عقیدہ مت رکھو۔ اگر ڈھل مل کا عقیدہ رکھا تو ناکامی تمہارے لیے جو ہے وبال بن کے رہ جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی تمہارا نصیبہ، سربلندی تمہارا نصیبہ، لیکن شرط یہ کہ تم مومن ہو جاؤ۔ شاعر اللہ کو مٹانے کے لیے دنیا مسلمانوں کے در پہ ہے، اسلام کے در پہ ہے، ارے یہ خود مٹ جائیں گے، لیکن اسلام کی عظمت پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، نہ کل آیا، نہ آج آیا، نہ آئندہ آئے گا۔ یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یقیناً ہمیں سزا تو ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بدعمل ہیں۔ ہم اگر قرآن و حدیث کے فیصلے کو سر تسلیم خم کر کے، جھکا کر، قبول کر کے زندگی گزار لیں تو کوئی کسی کے اندر اتنی جرأت و ہمت نہیں ہوگی کہ تمہیں واپس پلٹ دیں۔ لیکن جب ہم خود عمل بد میں مبتلا ہو جائیں، اپنے دل میں عقیدے میں کمزوری پیدا کر لیں، عمل میں کمزوری پیدا کر لیں، عمل میں کوتاہیاں کرنے لگیں، سستی پر سستی کر کے شاعر اسلام کو ہم خود مٹانے کے در پر ہو جائیں، تو یاد رکھو شاعر اسلام مٹیں گے نہیں بلکہ ہم مٹ جائیں گے، ہماری حیثیتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہو یہی رہا ہے، یہ جتنے حملے ہیں یہ اسلام پر نہیں ہے بلکہ اسلام کے ماننے والوں پر ہو رہے ہیں۔ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں تو پھر کس چیز کا شکوہ ہم کر رہے ہیں، کس چیز کی شکایت ہم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ارے اپنے اعمال بد کو تو دیکھو، اپنے عمل کو تو دیکھو، توجہ تو کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ سزائیں ہمارے لیے کم ہیں، اس سے زیادہ آخرت میں تیار رکھی ہیں اگر اب بھی نہ سدھرے، اب بھی نہ سنبھلے، اب بھی نہ جاگے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے جاگ لے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اگر حشر تک خاک کے سائے تلے سونا ہے تو زندگی کو باعمل بنا لو، اپنی زندگی کو با کردار بنا لو۔ یہ موقع عید قربان کا ہے، ایثار و قربانی کا موقع ہے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کا موقع ہے۔ قربانی بھی ایک عظیم نعمت ہے، ایک شاعر اسلام میں سے ہے۔ آپ حضرات نے بہت سے واقعات سنے، بہت سے قصے سنے ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا صبر و استقلال بھی سنا ہے۔ رب کی رضا پر رضامندی کس طرح سے بیٹے نے باپ کو دی ہے یہ بھی آپ حضرات نے سنا ہے۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہ جا کر پرورش
پروردگار نے کیا حکم فرمایا ہمیں قرآن قربانی کے تعلق سے، اور کن جانوروں کی قربانی کرنا شریعت مطہرہ میں جس کا حکم دیا گیا. میں اپنی زبان سے کہنے کی بجائے میں کچھ کہوں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں اس نیت سے کہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں. اور کم از کم دیکھو، یہ قرآن کریم طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا میرے پیاروں، یہ صرف اسے چومنے، بوسہ دینے، سر پر رکھنے اور گھر میں برکت کے لیے جوزدان میں لگا کے رکھنے اور پھر ہر جمعرات کو اسے لوبان اور اگربتی کا دھواں دینے کے لیے نہیں آیا. قرآن کریم کو پڑھو، سمجھو کہ تمہارے رب کا فرمان ہے، یہ تمہارے رب کے فیصلے ہیں اس کے اندر، تمہارے رب کے احکام ہیں اس کے اندر. اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی دین سے نہیں پھرو گے، کبھی ذلت اور رسوائی میں نہیں پڑو گے، کبھی معاشی تنگی میں نہیں پڑو گے، کبھی کسی دوسرے کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھو گے. شرط یہ ہے کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو. یہ کلام اللہ تمہارے لیے اترا ہے، یہ کلام اللہ تمہاری ہدایت کے لیے آیا. اسے فرمایا گیا ہدی للناس، یہ اقوام عالم کی ہدایت کے لیے. امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت، ایک امت دعوت. سمجھ میں آ رہی بات؟ امت دعوت میں پوری امتیں ہیں، امت اجابت میں آپ ہیں جنہوں نے اس فرمان کو قبول کر لیا، اس فیصلے کو مان کر سر تسلیم کو خم کر لیا. اس لیے تمہیں اور امتوں سے جدا کر دیا گیا اور اقوام عالم سے جدا کر دیا گیا. اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. اسی لیے اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. تمہیں الگ کر دیا، تمہاری شان کو الگ بڑھا دیا، تمہارے مقام، مرتبے، رتبے کو الگ بڑھا دیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی دی ہوئی اس عظمت کو، اس عزت کو، اس وقار کو ہم نے اپنے عمل بد کی وجہ سے تار تار کر کے پھینک دیا. ٹھنڈے دل سے غور کرو میری باتوں پر، سمجھو میری بات کو، کوشش کرو سمجھنے کی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اسے پڑھو، اس کی آیتوں کو سمجھو. تمہاری سمجھ میں نہ آئے علماء کی بارگاہ میں رجوع کرو. کم سے کم جو درس ہوتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، ان محفلوں میں اپنے 24 گھنٹوں میں سے کوئی لمحہ نکالو تاکہ کان پڑی بات کام آتی ہے. دین کی بات سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. ہدایت کے 3 راستے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. آنکھ کا دیکھنا، آنکھ سے دیکھ کر ہدایت پاتا ہے. دوسرا کان سے سن کے ہدایت پاتا ہے. تیسرا دل پر احساس گزرتا ہے تو ہدایت پاتا. لیکن جو ازلی ابدی بدبخت ہیں جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ان کے لیے پروردگار نے فرمایا تھا ایسے لوگوں کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر غشاوہ مہر ڈھک دی، ڈھکن ڈھک دیا. یہ ہدایت نہیں پا سکتے. کتنی ہی اچھی باتیں تم پہنچا دو ان تک، یہ ہدایت نہیں پا سکتے. لیکن جن کے دلوں پر، آنکھوں پر پٹی نہیں پڑی ہے، ڈھکن نہیں ڈھکا ہے، وہ یقیناً ہدایت پائیں گے. گناہ ضرور ہے، گناہ کیا ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. لیکن سچی توبہ کے ساتھ جب اس کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے حال پر کرم فرمائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آؤ میں کلام اللہ کی تلاوت کے ساتھ پیغام خداوندی کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا شعائر اللہ سے مراد بدنے اور ہدایا ہیں، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ فربا خوبصورت قیمتی لیے جائیں. آگے فرماتا ہے پروردگار لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق. تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں، وقت ضرورت ان پر سوار ہونے اور وقت حاجت ان کے دودھ پینے کے، ایک مقرر میعاد تک.
یعنی ان کے ذبح کے وقت تک، پھر ان کا پہنچنا اس آزاد گھر تک یعنی حرم شریف تک جہاں وہ ذبح کیے جائیں. اور وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. پروردگار فرماتا ہے اور ہر امت کے لیے، یعنی پچھلی ایماندار امتوں یعنی جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان انبیاء و مرسلین پر، ان امتوں پر بھی قربانی تھی. قربانی تم پر ہی نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں میں بھی قربانیاں رائج کی گئی تھیں. اور فرماتا ہے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ان کے ذبح کے وقت. یہاں مسئلہ سمجھ لیں، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر فوراً چھری پھیر دینا چاہیے. بسم اللہ پڑھ کر فوراً جانور پر چھری پھیر دینا چاہیے. کم سے کم 3 رگیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رگوں کا کٹنا یہ ضروری ہے. سر جو ہے دھڑ سے جدا نہ ہونے پائے، صرف 4 رگیں کٹیں. اب اگر جانور زیادہ ہے، جلد بازی میں کیا ہوتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، ایک جانور کو لٹایا اسے قربان کرنے کے لیے، اسے چھوڑ کر کے دوسرے جانور کو ذبح کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس جانور کو چھوڑ کر دوسرے جانور پر چھری پھیر دی تو یہ قربانی نہیں ہوگی، ذبح نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا. جس کے لیے پڑھا ہے اسی کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اسے ذبح کیا جائے. اور اس کے اور ذبح کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، دیر نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور فرماتا پروردگار فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہے. تو ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو. اس آیت میں دلیل ہے کہ اس پر کہ نام خدا کا ذکر کرنا ذبح کے لیے شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کے لیے مقرر فرما دیا تھا کہ اس کے لیے بطریق تقرب یعنی قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں اور تمام قربانیوں پر اسی کا نام لیا جائے. قربانی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قربانی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو تمہارے دل کی نیتوں کا جو تمہارے ارادے ہیں وہ پہنچتے ہیں. تم نے کس نیت و ارادے سے کیا، کس لیے کیا؟ یاد رکھو، دکھاوا، تسنو. میں نے پیچھے بھی درس میں جو ہمارے یہاں درس چل رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس میں شرک کی تعریف کرتے ہوئے شرک کی 2 قسموں کا بیان کیا تھا. ایک شرک اکبر وہ جو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو اسی جیسا مان کر اس کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا. یہ شرک اکبر ہے جو معاف نہیں ہوگا بغیر توبہ کے. دوسری قسم شرک کی بیان کی تھی جسے شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے معلوم؟ وہ ہے ریاکاری. کیا ہے؟ ریاکاری. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ یہ سب جانتے ہو، سب معلوم ہے سب کو. ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، کسی دوسرے کی نظر میں اپنی حیثیت کو جتانے کے لیے، کسی دوسرے کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ دوسرے کے لیے عمل ہوتا ہے. یہ ہے ریاکاری، اور ریاکاری ہے شرک اصغر. کل قیامت کے دن ریاکار کو اللہ تعالیٰ اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر اٹھا کر مار دے گا، یہ کہہ کر کہ تو نے یہ عبادتیں میرے لیے نہیں کی ہیں بلکہ جس کے لیے کی تھی تو نے دنیا میں دکھا دیا، اس کے سامنے تفوق حاصل کر لیا، برتری حاصل کر لی. اب تیرے لیے آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جل ہٹ یہاں سے نکل، تیرا ٹھکانہ جہنم. لہذا اٹھا کے یہ مار دیا جائے گا. لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ رب فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی. فضول خرچی جو صدقہ خیرات و حسنات کرتے ہیں یہ فضول خرچی میں شامل نہیں ہے.
یہ تو عبادت میں شامل ہے، یہ نیکیوں میں شامل ہے، لیکن کسی کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ ہے اسراف۔ وہ کسی بھی طریقے سے خرچ کرے دین کے علاوہ جس کام میں بھی، تو وہ سب کا سب اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے، حالات کہاں سے کہاں پلٹا کھا رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں جو دولت دی، یاد رکھو بزرگوں نے فرمایا ہے 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں۔ کیا چیزیں؟ ارے بولو گے نہیں؟ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں، زن، زر، طعام۔ زن، زر، طعام۔ زن یعنی عورت، پردے میں رکھنے کی چیز۔ زر مال و دولت، یہ بھی پردہ چاہتی ہیں۔ طعام کھانا، یہ بھی پردہ چاہتا ہے۔ آج ان تینوں پہ سے پردہ اٹھ گیا، اس لیے اس کی برکت ختم ہو گئی۔ عورت پر سے پردہ اٹھ گیا حیا کا تو وہ بے حیا ہو گئی، مال پر سے پردہ اٹھ گیا تو یہ بے غیرت ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا، لوگ تھو تھو کرنے لگے، اس کی عزت و عظمت کو تار تار کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کام کر رہا تھا دکھاوے کے لیے، بناوٹ کے لیے، تصنع کے لیے۔ یاد رکھو جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے گی، جو اللہ کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ذلیل و رسوا اور خوار ہی ہو کر رہے گا۔ آج ہو کیا رہا ہے، جانور بکرا خریدنے، بڑا جانور خریدنے ہم جا رہے ہیں، وہاں پر بولیاں لگ رہی ہیں۔ بولی کس چیز کی لگا رہا ہوں؟ جو جانور آپ 10,000 روپے میں خرید سکتے ہو، اسی وزن کا، اسی طرح کا جانور آپ 50,000 روپے میں خرید رہے ہو۔ یہ اس کی اجازت تمہیں کس نے دے دی؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ اسراف نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اور اسراف کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو آج مسلمانوں کو ہو کیا گیا؟ آنے والے حالات تمہارے کیسے ہیں تمہیں ہوش نہیں ہے؟ ارے پیسہ بچا کے رکھو گے تو آنے والی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہو۔ اس طرح سے مال موزی نصیب غازی کر کے جو ہے حرام طریقے سے آیا اور حرام طریقے سے جائے گا۔ ایسے کیوں برباد کر رہے ہو پیسے کو؟ گھر میں 5 لوگ ہیں، 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ دے گا، لیکن یہاں 52.5 تولہ چاندی ہو جائے تو یہ قربانی اس پر واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک شرط اور ہے کہ وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی والا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن اس پر 1 سال گزرنا چاہیے تب ادائیگی اس پر ہوگی۔ قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس پر قربانی واجب۔ مثال کے طور پر اب پیسہ نہیں ہے، اس وقت پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، 10 تاریخ کو یعنی قربانی کے دن، عید کے دن اس کے پاس پیسہ آ گیا، اتنا پیسہ کہ حاجت اصلیہ سے ہٹ کر کے 52.5 تولہ چاندی کا اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اسی دن یہ قربانی کر دے، اس دن نہیں کرے دوسرے دن کر دے، دوسرے دن نہ کر سکا تیسرے دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کر دے، قربانی واجب۔ 10 تاریخ کو پیسہ نہیں آیا، 11 کو آ گیا تو 11 میں کرے، 11 میں نہیں آیا 12 کو آ گیا، 12 میں کرے، 12 میں نہیں آیا لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے اس کے پاس پیسہ آ گیا تو قربانی واجب ہے، قربانی کرے۔ اگر وقت نکل گیا قربانی کا تو وہ رقم صدقہ کرنا اس پر لازم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ صاحب نصاب ہے تو قربانی کرے گا، قربانی میں رعایت نہیں ہوگی کسی طرح۔ اب 5 لوگ ہیں گھر میں، 5 پر قربانی واجب ہے۔ ہم سوچتے کیا ہے کہ ہم ایک بکرا ہم نے کر لیا گھر میں لا کر کے تو جو ہے 5 کی طرف سے ہو گیا، نہیں چلو بھائی آج اس سال ہم نے اس کا کر دیا، اگلے سال دوسرے کا کر دیں گے، اس سے اگلے سال تیسرے کا کر دیں گے، اس سے اگلے سال چوتھے کا کر دیں گے۔ کوئی مذاق ہے؟
قرآن و حدیث کے خلاف جاتے ہو، احکام خداوندی کے خلاف جا کر پھر رب کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہو۔ 5 پر قربانی واجب، تو کیا ضروری ہے کہ تم بکرا ہی کرو 1 لا کر کے 10,000 روپے کا، 15,000 20,000 روپے کا؟ وہی ایک بڑا جانور لے لو، گھر میں 5 ہیں، 5 کے 5 کو شامل کر لو، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، سب قربانی سے ادا ہو جائیں گے، سب کی قربانی ہو جائے گی، اللہ کے یہاں پکڑ سے بچ جائیں گے۔ جو 2 حصے بچ گئے اس کے اندر، اس میں اپنے ماں باپ کا نام شامل کر لو، دادا دادی کا نام شامل کر لو، مرحومین کی طرف سے بھی شامل کر سکتے ہو، اور ارے سب سے اچھا اور بہتر تو یہ ہے کہ اپنے آقا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی شامل کر لو، تو کتنی برکتیں ہو جائیں گی۔ سرکار نے پوری امت کی طرف سے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، تو کیا ہم نہیں کر سکتے اپنے آقا کے لیے؟ جو کچھ دیا ہے ہمیں صدقہ کس کا ہے؟ حضور کا ہی تو صدقہ ہے، کھاؤ انہی کا صدقہ رہے۔ تو یہ، اور قربانی کے جانوروں میں یاد رکھو قیمت، مناسب قیمت ہونا چاہیے، اتنی زیادہ قیمت نہ ہو کہ ریاکاری کے لیے لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ اس سے تمہاری شان بڑھ جائے گی، تمہاری حیثیت بڑھ جائے گی، ارے اس کے ساتھ ساتھ تم دنیاوی معاملات میں الجھ جاؤ گے۔ آج دشمن تم پر شکنجا کسا ہوا ہے، تمہیں ہوش نہیں ہے، تم خریدو، دیکھو کل CBI کی جانچ تمہارے اوپر نہ بٹھال دی جائے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے تمہارے پاس، اتنی بڑی قربانی، اتنی مہنگی قربانی تم کر کہاں سے رہو، کما کہاں سے رہو، کھلا کہاں سے رہو، پکا کہاں سے رہا ہے، پھر تمہیں طرح طرح کے سوالات کے گھیرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھو، سمجھ کر کے فیصلہ لو، اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، بدعقل نہ بنو، ہوش میں رہ کر کے کام کرو۔ یہ بہت سے مسائل ہیں قربانی کے تعلق سے، اور اگر تمہارے یہاں جانور آیا ہے تو تمہارے پاس جگہ ہے تو جانور خریدو، اگر تمہارے پاس جگہ نہیں ہے تو قربانی کے دن خریدو۔ کیوں؟ تم نے جانور خرید تو لیا، لا کے اسے روڈ پر باندھ دیا، چوراہے پر باندھ دیا، مسافروں کو پریشانی ہو رہی ہے، راہگیروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو اس پتھر کو اٹھا کے راستے سے سائڈ میں ہٹا دو تاکہ کسی راہگیر کو ٹھوکر نہ لگے، کسی راہگیر کو پریشانی نہ ہو۔ تو اسلام اس کی اجازت کہاں سے دے گا کہ تم جانوروں کو راستے میں باندھو؟ اور باندھتے تو ہو، اس کی گندگی کتنی ہوتی ہے۔ الامان الحفیظ کہ جن گلیوں میں جانور بن جائیں ان گلیوں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا اس لیے ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کل قیامت کے دن 3 کوڑے تولے جائیں گے۔ ایک، جو جہاد کے لیے جانور پالا گیا، زندگی بھر اسے موقع نہ آئے جانے کا، اس کی جو گندگی ہے، اس کی جو بیٹ ہے، اس کی جو کوڑا کرکٹ ہے وہ۔ دوسرا، جو قربانی کے لیے جانور پالا گیا، اس سے جو گندگی، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ۔ تیسرا، اللہ کا گھر یعنی مسجد، جو اس میں صفائی ستھرائی میں جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے، گرد و غبار نکلتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے، اٹھا کر ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب بندے کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس میں، اس وقت جب اس کے عمل میں، نامہ اعمال میں جو ہے وزن میں فرق آنے لگے گا، کمی آنے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے نے میری رضا کی خاطر، خالص مجھے راضی کرنے کے لیے اس نے قربانی کا جانور حاصل کیا تھا، اس کی دیکھ ریکھ کی تھی، اس کی خدمت کی تھی، لہذا جو گندگی، جو کوڑا کرکٹ اس کا اس نے جمع کیا تھا، اسے جو ہے لا کر کے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نامہ اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے۔ وہ کوڑا کرکٹ نامہ اعمال میں وزن کا سبب بن جائے گا۔ میں اپنی آخری بات عرض کر رہا ہوں،
وہ وزن کا سبب بن جائے گا اور وہ وزن کا سبب بن کر ذریعہ بخشش و نجات و مغفرت ہو جائے گا۔ تو بتاؤ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کم سے کم جہاں جانور باندھو وہاں صفائی رکھو، ستھرائی رکھو۔ ارے کم سے کم ان جانوروں کو نہلانے دھلانے کا تو انتظام رکھو، صحیح سے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھو، اس کے کھانے پینے کا انتظام صحیح سے کرو۔ یاد رکھو یہ جانور کل قیامت میں پہچانے گا اپنے مالک کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایسے ہی جب قربانی کی جائے تو سب جانور ایک ساتھ نہ رکھے جائیں قربان گاہ میں۔ ایک جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے سامنے دوسرا جانور موجود نہ ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم و تربیت ہے۔ ہمارے عمل کی وجہ سے اغیار ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے جانوروں کے ساتھ بہیمانہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جبکہ اسلام نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ ہم اپنی سہولت کے لیے ایک کے اوپر ایک ڈال کے ختم کر دیں؟ نہیں۔ اور حکم کیا ہے؟ جب تک کہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال نہ اتارو، اس کے پارچے نہ بناؤ۔ آج ہمارے قریشی برادران جلد بازی کی وجہ سے، اللہ انہیں بھی توفیق دے ہمیں بھی توفیق دے، کہ ایک جانور یہاں کروں، دوسرا اگلا کروں، چوتھا ادھر کروں، اس جلد بازی میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے کھلا پلا لو اور اسے بائیں کروٹ پر قبلہ رخ لٹا لو، اس کے ہاتھ پیر پہلے باندھو۔ اس کے بعد یہاں تک حکم فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تیز مت کرنا، الگ سے تیز کرو۔ پہلے چھری ساری چیزیں تیز کر کے رکھو، پھر اس کے بعد جانور کو لٹا لو۔ جو اسلام جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ظلم و زیادتی کی اجازت کہاں سے دے گا؟ یہ وہ مسئلے ہیں جو اغیار کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے عمل سے دوسرا طریقہ دکھا دیا، دوسری تصویر دکھا دی، جس کی وجہ سے وہ ہم پر جو ہے آئے دن تانا کشی کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح تصویر، صحیح رخ جو ہے اسلام کا، ہم وہ دکھائیں۔ تو اس لیے میری بہت بہت مخلصانہ عاجزانہ گزارش ہے، ان تمام مسائل پر توجہ رکھیں اور اس کے ساتھ قربانی کریں اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی رضا کے لیے۔ اور اپنے چھوٹے بچوں کو جانور بالکل ہاتھ میں نہ دیں ان کے، کہ وہ گلی کوچے میں دوڑاتے بھگاتے پھریں، گلوں میں وہ بندھن ڈالیں اور نچاتے پھریں، جس سے کہ دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسا کوئی کام نہ کرو۔ ہم ملک میں رہ رہے ہیں تو جہاں قرآن و حدیث کا فرمان ہم پر لازم ہے، وہی قوانین بھی ہمارے ملک کے، اس پر بھی ہمارا عمل لازم و ضروری ہے۔ لیکن جب تک کہ شریعت اسلامیہ سے کوئی قانون ٹکرائے نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم اپنی ذات سے کسی کو پریشان نہ کریں۔ اسی طرح بہت سوچ سمجھ کر کے کریں، چونکہ جو پابندیاں ہیں وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو جتانے کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ اس لیے کریے احتیاط کے ساتھ، جو آپ کر رہے ہیں بکرے وغیرہ آپ اسے کریے، لیکن صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا